بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیو رولز 1981 ریوائزڈ کے تسلسل میں آج کا ہمارا لیکچر ایکسٹرا آرڈنری لیو یا اسٹڈی لیو کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ ہم نے کائنڈز آف لیو میں پڑھا تھا ایکسٹرا آرڈنری لیو اور اسٹڈی لیو، تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری لیو کیا ہوتی ہے۔ تو ایکسٹرا آرڈنری اپنے نام سے جیسے کہ یہ ظاہر ہے کہ خاص خصوصی سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے یہ لیو دی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو گراؤنڈز ہیں، ہائر اسٹڈیز کے لیے یا ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر یہ لیو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ میکسیمم اس کی لمٹ 5 ایئر ہے، لیکن 3 سال مزید کمبائن کیے جا سکتے ہیں کسی اور لیو کو ملا کر، up to 5 year for those who have put in at least 2 year continuous service۔ لیکن اگر اس کی کنٹینیوس سروس ہے تو اپ ٹو 5 ایئرس تک یہ دی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ایکسٹرا آرڈنری لیو کو جس حوالے سے ہم جانتے ہیں وہ اسٹڈی لیو ہے، جو بہت پاپولر ہے، بہت ریلیونٹ ہے اس حوالے سے، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹڈی لیو کیا ہوتی ہے، کن گراؤنڈز پہ دی جاتی ہے، ان کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہے اور اس کو اپلائی کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ہم ایسی لیو لینا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی اسٹڈی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں، مزید ڈگری لینا چاہتے ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں یہ لیو صرف سائنٹسٹ کو دی جاتی تھی، ٹیکنیشینس کو دی جاتی تھی، یا وہ ٹیکنیکل سٹاف کو دی جاتی تھی جب کبھی ان کے جو ٹیکنالوجی ہے اپ گریڈ ہوتی تھی، تو اس ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن میں جو ایشوز آتے تھے اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ان کو مزید کورسز کی یا مزید اسٹڈی کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ لوگ پھر مزید اسٹڈی کے لیے لیو لیتے تھے اور اپنی اسٹڈی کرتے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو بڑھا سکے۔ اب اسپرٹ اب بھی یہی ہے، لیکن اب یہ سوشل سائنسز میں اور باقی امپلائیز کو بھی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس ڈگری کے لیے آپ لیو کو اپلائی کر رہے ہیں وہ جو ڈگری ہے وہ موسٹ ریلیونٹ ہونی چاہیے آپ کے ورکنگ اور آپ کی پرفارمنس کے ساتھ۔ ایسی کسی بھی اسٹڈی لیو کو اپروول نہیں ملے گی جو کہ ارریلیونٹ ہوگی آپ کی جاب ڈسکرپشن سے یا آپ کی پرفارمنس کے ساتھ۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ اسے اپلائی کریں گے اور اسی جسٹیفیکیشن اور لیجیٹیمیشن کے ساتھ کہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو یا ادارے کو یہ فائدہ ہوگا، تو اتھارٹی آپ کو یہ گرانٹ کر سکتی ہے۔ اس کو ایکسٹرا آرڈنری لیو بھی کہتے ہیں، ایڈیشنل لیو بھی کہتے ہیں، اور یہ اتھارٹی کی ڈسکریشن ہے وہ کہ آپ کو یہ فل پے دیتی ہے، ہاف پے دیتی ہے یا پھر وداؤٹ پے دیتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کن کن گراؤنڈز پر آپ کو ملتی ہے اور کتنی لمٹ ہے اس کی اور کون کون سی اس کی کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو یہ آؤٹ آف دا لیو اکاؤنٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈلی کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو یہ دی جا سکتی ہے جس کی سروس عمومی طور پر، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، عمومی طور پر جس گورنمنٹ سرونٹ کی سروس 5 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایلیجیبل ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ لیکن ان اسپیسیفک سرکمسٹینسز اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ کو ایسا کوئی اسکالرشپ لکیلی مل جاتا ہے یا اس اپنی ایفرٹ کرتا ہے یا پھر اس کی جاب کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ فوری طور پر اس کو یہ ڈگری ایکوائر کرنی ہے، تو یہ 5 سال کی کم سروس پر بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کا ڈیسیژن اتھارٹی آپ کے جسٹیفیکیشن کے انالیسس کے بعد ہی کر سکتی ہے۔ یہ فل پے اور ہاف پے جیسے میں نے کہا یہ مل سکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی تعداد میں مل سکتی ہے اور کن کن کو نہیں مل سکتی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ 5 ایئر آپ کی سروس ہو تو آپ کو ملتی ہے، کم پے بھی مل سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہو۔ لیکن اگر آپ کی عمر 57 ایئر سے زیادہ ہو چکی ہے تو پھر آپ کو یہ لیو نہیں ملے گی۔ بڑی سمپل سی لاجک ہے کہ آپ کی جاب جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، 60 میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 3 سال اسٹڈی کرنے کے بعد جب یہ ڈگری ایکوائر کر لے گا تو اس کا فائدہ ڈپارٹمنٹ کو نہیں ہوگا، اس لیے یہ چھٹی نہیں ملے گی۔ اب چھٹی جو ایکسٹرا جو اسٹڈی لیو ہے یا آپ اپنی
کوالیفیکیشن کو بڑھانے کے لیے جو لیو لے رہے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو پوسٹ گریجویشن کی لیے آپ اپلائی کرتے ہیں ایم فل کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے۔ پوسٹ گریجویشن کے لیے آپ کو میکسیمم 2 ایئرس دیے جاتے ہیں، اور یہ جو 2 ایئرس ہیں یہ 2 قسطوں میں آپ کو ملیں گے، 12 مہینے کی 2 قسطیں ملیں گی، اور ہر ایک ایپیسوڈ کے بعد آپ کی ایویلیویشن اور آپ کی پرفارمنس جو جہاں پہ آپ یہ ڈگری ایکوائر کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر اس کو آپ کو اگلے 12 سال کی 12 منتھس کی چھٹی ملے گی۔ اگر آپ کی پرفارمنس پور ہے، سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو پھر آپ کو چھٹی نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے پی ایچ ڈی کے لیے 4 سال، 2 سال، 1 سال، ایک سال کے بھی مل سکتی ہے، 2 سال کی بھی مل سکتی ہے، لیکن بنیاد پھر بھی وہی ہے کہ آپ کی ہر ایپیسوڈ کے بعد آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کو اگلی چھٹی دی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ پہلے ہی ایپیسوڈ کے اندر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک تو مزید چھٹی نہیں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جائے گا، اس کی سزا بھی آپ کو دی جائے گی۔ تھرڈلی، اسٹڈی لیو کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ کیا اس اسٹڈی کے ساتھ ہم دوسری لیوز کو کمبائن کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا اس کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دورانیہ 28 منتھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ای لیوز کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن اسٹڈی لیو کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری لیو اور میڈیکل لیو کو اٹیچ نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ سے آپ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا اسٹڈی لیو ایک خاص پیریڈ کے لیے 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے دیے گئی ہے، لیکن کورس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کا کورس ایکسٹینڈ ہو گیا کسی وجہ سے اور آپ کو زیادہ مزید چھٹیوں کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اسٹڈی لیو ایکسٹینڈ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی دوسری لیوز کو اس کے ساتھ کمبائن کیا جائے گا، جو کہ ارن لیو بھی ہو سکتی ہے، جس اکاؤنٹ سے آپ اپنی لیو کو اویل کریں گے۔ یہ چیدہ سی باتیں تھیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ وائس نوٹ اور ٹیکسٹ میں کیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔